السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غصہ اور اس پر قابو پانا۔ غصہ ایک فطرتی کیفیت ہے۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی غصہ آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غصہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اور اس پر قابو پانے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اور جدید سائنس کیا کہتی ہے، آئیے ہم اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو غصے پر قابو پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جو کشادہ حالت میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی غصے پر قابو پانا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ غصہ روکنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایمانی طاقت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس غصے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو جسم میں ایک خاص کیمیائی مادہ ہارمونز تیزی سے خارج ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن بڑھا دیتا ہے، دماغ پر قابو ڈالتا ہے اور بعض اوقات دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ زیادہ غصہ کرنے والے افراد کو دل کے امراض، شوگر اور دماغی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ غصے کے وقت اگر انسان خاموشی اختیار کرے، گہری سانس لے یا پانی پی لے تو دماغ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے، بار بار غصے میں رہنے والا انسان اپنی قوت مدافعت کمزور کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ غور کریں کہ قرآن نے ہمیں جو 1400 سال پہلے ہی سکھا دیا تھا کہ غصے کو پی جاؤ اور دوسروں کو معاف کر دو، اور آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا صحت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی صحت بھی یہی سکھا رہی ہے اور سائنس بھی اسی کی تصدیق کر رہی ہے۔ وضو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آگ کی ایک چنگاری ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی لیے غصے کے وقت وضو کر لینا بہترین علاج ہے۔ بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، یا جسمانی کیفیت بدلنے سے غصے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ خاموش رہنا، زیادہ تر جھگڑے اسی لیے بڑھتے ہیں کہ ہم غصے کے وقت بولتے ہیں۔ اگر ہم خاموش رہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ مثبت سوچ اپنانا، یہ سوچنا کہ سامنے والے کو معاف کر دینا دراصل میری اپنی کامیابی ہے، اس انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ سائنس کی مزید تحقیق، ماہرین نے ایسے لوگوں پر تجربے کیے جو روزانہ 5 منٹ گہری سانس لے اور دعا کرتے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکن متوازن رہی اور ان میں برداشت زیادہ پائی گئی۔ ایک تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا ہے جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں ان کی نیند بہتر ہوتی ہے، دماغ پرسکون رہتا ہے اور جسم میں توانائی بڑھتی ہے۔ غصہ دل کے دورے کے امکان کو 2 گنا تک بڑھا دیتا ہے، جبکہ معاف کرنے والے لوگ طویل عمر پاتے ہیں۔ غصہ فطرتی چیز ہے، لیکن اس پر قابو پانا ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ غصے کو پی جاؤ اور دوسروں کو معاف کر دو، اور سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ غصے پر قابو پانا صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ غصے کے وقت وضو کریں گے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، دوسروں کو معاف کریں گے اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو سکون دیں گے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق دے اور ہمیں معاف کرنے والوں میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔